اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کرنا چاہیے، اور کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ مہینہ بہار قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو قرآن کی شناخت ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہر عالم کے لیے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے اور ہر مومن کے لیے ایک مومن ہونے کے ناطے قرآن کی شناخت تو واجب ضروری ہے، لیکن ایک انسان شناس اور معاشرہ شناس عالم کے لیے قرآن کی شناخت اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کی سر نوشت بلکہ بشریت کی تکوین سر نوشت میں قرآن نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ تاریخ کا اگر سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بشری معاشرہ تو خیر ہر انسان کی زندگی پر عملی طور سے قرآن نے جو اثر چھوڑا ہے کسی اور کتاب نے کبھی اتنا متاثر نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن خود بخود جامعہ شناسی کی بحث میں داخل ہو کر اس علم کی تحقیقاتی موضوعات کا جز بن جاتا ہے۔ میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اس 1400 سال کے بعد کے عرصے میں دنیاوی تاریخ کی تحقیق عموماً اور اسلامی معاشرے کی شناخت خصوصاً قرآن کی شناخت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کی شناخت ایک مسلمان مومن کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے دین و ایمان کی بنیاد، اصل منبع اور مرکزی فکر کے اعتبار سے مومن کی زندگی کو حرارت یعنی حرمت اور اس کو روح بخشنے والا صرف قرآن ہے۔ قرآن دیگر مذہبی کتابوں کی طرح نہیں جن میں خدا، خلقت، تکوین کے سلسلے کے مسائل اور زیادہ سے زیادہ کچھ اخلاقی نصیحتیں ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور ان کتابوں کے ماننے والے دیگر منابع سے دستور و افکار لینے پر مجبور ہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے ایک با ایمان موجود ہونے کے ناطے جن عقائد و افکار کا جاننا ضروری ہے، جن اصول تربیت و اخلاق اور اجتماعی خانوادگی نظام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ صرف تفسیر و توضیح و تشریح کو اور کبھی اجتہاد یعنی تطبیق اصول پر فروع کو سنت کے ذمہ یا مجتہد کے ذمہ داری کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی منبع سے استفادہ شناخت قرآن سے قبل غیر ممکن ہے۔ قرآن تمام دیگر منابع کا معیار و پیمانہ ہے۔ حدیث و سنت کو بھی قرآنی معیار پر پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ہی جو حدیثیں یا سنن ہیں ہم صرف انہی کو قبول کریں گے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث کے سلسلے میں سب سے معتبر اور مقدس ترین ماخذ ہمارے یہاں کتب اربع ہیں، جس میں کافی ہے، تہذیب استبصار ہے اور مختلف کتابیں ہیں، اور خطبوں میں نہج البلاغہ اور دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ ہے، لیکن یہ سب قرآن ہی پر موقوف ہیں۔ قرآن کے برابر قطعی نہیں ہیں، لیکن ان کا منبع جو ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ کتاب کافی اسی قدر معتبر ہے کہ جس قدر قرآن کے مطابق ہے اور تعلیمات قرآن کے موافق ہے۔ رسول اکرم ائمہ معصومین کا فرمان ہے، ہماری حدیثوں کو قرآن پر پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ جعلی و من گھڑت ہیں، اور لوگوں نے ہماری طرف غلط نسبت دی ہے، کیونکہ ہم قرآن کی موافقت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شناخت قرآن کو دیکھیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ شناخت قرآن کی ضرورت ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب کی شناخت کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے۔ ہر کتاب کے مطالعے اور اس کی تحقیق کے لیے بطور کلی 3 قسم کے معلومات کا فراہم ہونا ضروری ہے۔ اول، سند یا انتساب۔
اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کتاب کی نسبت جس مصنف یا مؤلف کی طرف دی گئی ہے وہ کس حد تک یقینی ہے۔ مثلا فرض کیجئے ہم دیوان حافظ یا دیوان خیام یا دیوان غالب کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا جتنے بھی حافظ کی طرف منسوب دیوان ہیں وہ سب حافظ ہی کے ہیں، یا ان میں سے تو واقعاً حافظ کے ہیں باقی سب حافظ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، حافظ کے نہیں ہیں۔ اسی طرح خیام و غالب کے دیوانوں کو دیکھنا پڑے گا، اور یہیں سے نسخوں کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ان میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ معتبر نسخہ کون سا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کے لیے یہی بات ہوگی۔ آج کے قرآن شناسی کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ یہیں سے کل قرآن شناسی کے درس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحيم اللهم صل على